حج کے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے، اور میں نے حج کی اقسام عرض کی تھی کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، اور جو ایشیائی ممالک ہیں اور پھر ہمارے پاکستان سے جو لوگ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں وہ عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، جس میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے. اور میں نے حج کی ان 3 اقسام کی تفصیل اور اس کی وضاحت سامعین کی خدمت میں عرض کر دی تھی. چونکہ پہلے عمرہ ہوتا ہے اس لیے عمرہ کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں موسم حج میں حکومتی سطح پر اور عوام الناس میں بھی حج کا جو طریقہ ہے اور مناسک حج کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں عام فہم اور سادہ الفاظ بیان نہیں کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. حج کا طریقہ، عمرہ کا طریقہ اور مسائل سے پوری طرح آگاہی نہیں ہوتی، جس کی بنا پر وہاں پہ ان سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں. اس لیے میں عام طور پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو لوگ مناسک حج کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ بالکل عام فہم اور سادہ الفاظ کے اندر لوگوں کو حج کا طریقہ اور عمرہ کا طریقہ بتلانا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں عمرہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی عام فہم اور سادہ الفاظ میں. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے دیار میں، ایشیائی ممالک میں اور ملک پاکستان میں ناخواندگی زیادہ ہے. لوگوں کے اندر ناخواندگی کی شرح زیادہ ہے، لوگ زیادہ تر تعلیم یافتہ نہیں ہیں. اور پھر ایک کمی یہ بھی پائی جاتی ہے، اگرچہ الحمدللہ اس میں اب بہتری آ رہی ہے چند سالوں سے، کہ ہمارے دیار سے جب لوگوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں اور 50+ جب ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ خواتین و حضرات کو عمرہ کے لیے یا حج کی عبادت کے لیے لے جایا جاتا ہے. اور اس وقت لوگ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ اس میں سسٹم کی بھی خرابی ہے. ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس کی بھی خرابیاں، اور جو وزارت حج ہے، حکومت ہے، اس کی بھی خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن ایک لوگوں کے اندر یہ ایک ذہن یہ پایا جاتا ہے کہ 50-60 سال کی جب عمر ہو جائے گی تو پھر حج و عمرہ کریں گے. لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں، مثال کے طور پر انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، اور دیگر بہت سارے ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ وہاں سے ماشاءاللہ نوجوان لڑکیاں، لڑکے اور جوانی کی عمر کے اندر حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں. اور حج کی عبادت چونکہ اسلامی عبادات میں مشکل عبادت ہے، جوانی کے اندر ہی صحت اچھی ہو تو حج کی عبادت کا مزہ بھی آتا ہے اور یہ عبادت صحیح معنوں کے اندر بجا لائی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے دیار میں، ایشیائی ممالک اور ہمارے ملک کے اندر بھی اب لوگوں کے اندر لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ حج اور عمرہ کی عبادت جوانی کے اندر کی جائے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ ناخواندگی کی شرح زیادہ ہے اور وہاں پر جو مناسک حج و عمرہ کے حوالے سے جو پروگرام کروائے جاتے ہیں اور اس میں جو طریقہ حج عمرہ کا بتلایا جاتا ہے، اس میں وہ مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ناخواندہ لوگ ہیں وہ صحیح معنوں کے اندر سمجھ نہیں سکتے. تو اس لیے انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں عمرہ کا طریقہ عرض کیا جاتا ہے.
توجہ کے ساتھ سنیے گا. سب سے پہلے عمرہ کرنے سے قبل، بلکہ یہ بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ذہن میں رکھیں کہ جو بنیادی بات ہے، چونکہ عمرہ کے متعلق بھی اور حج کے متعلق ایک موقع پہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اس آیت کریمہ، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے جو خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، اس میں بھی کیا فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور احادیث میں بھی آتا ہے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ حج و عمرہ اور دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، اور بالخصوص حج و عمرہ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے جذبے سے، کہ میرا مالک و خالق جس کے در پہ میں جا رہا ہوں وہ میرا مالک و خالق مجھ سے خوش ہو جائے، اس کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. تو خلوص اور للہیت کے ساتھ، رب ذوالجلال جل مجدہ کی رضا جوئی کے جذبے کے ساتھ اس جذبے سے سرشار ہو کر حج و عمرہ کی عبادت اور دیگر تمام عبادات کو بھی بجا لانا چاہیے. اس میں ریاکاری کا، نمود و نمائش اور دکھلاوا کی بالکل آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں آتا ہے من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، خیرات کی یا کوئی بھی عبادت کی تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. تو گویا کہ عبادات میں دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش آ جائے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور ایسا کرنے والا شخص کیا ہو جاتا ہے؟ گویا کہ مشرک ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی نیکی کا عمل ہو، اور بالخصوص حج و عمرہ کی ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں بنیادی اور اولین بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات، حلال روپے پیسے سے حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے. اسی وجہ سے بہت سارے عمرہ اور حج کرنے والے لوگ جب حج و عمرہ کی عبادت کر کے واپس تشریف لاتے ہیں تو ان میں بہت ساری خرابیاں پھر بھی پائی جاتی ہیں. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جس شخص نے حج مبرور کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، تو وہ حج کر کے ایسے لوٹتا ہے اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. لیکن اس کے باوجود حجاج میں جو حج کرنے والے لوگ ہیں، عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، اتنا بڑا اعزاز و اکرام حاصل کرنے کے باوجود کمیاں، قباحتیں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ کہ حلال روپیہ پیسہ نہیں ہوتا. تو اس لیے خلوص کے ساتھ ساتھ حلال روپے پیسے سے حج و عمرہ کیا جائے، وگرنہ حج و عمرہ کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد و برکات ہیں، اور ان عبادتوں کے جو اثرات ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے. تو اس لیے بنیادی طور پر ان دونوں چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. بہرحال سب سے قبل یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حج کے عمرہ کے دو فرض ہیں. عمرہ کے کتنے فرض ہیں؟ دو فرض ہیں. دو فرض ہیں اور دو واجب ہیں. ٹھیک ہے جی. عمرہ کے دو فرض اور دو واجب ہیں. فرض کون کون سے ہیں؟ احرام مع النیہ والتلبیہ. اس سے قبل بھی میں نے عرض کیا، احرام مع النیہ والتلبیہ ایک فرض یہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ احرام باندھنا، عمرہ کی نیت کرنا، اور کیا کرنا؟ تلبیہ پڑھنا. لبیک پڑھنا ہے، بلیک نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی. بلیک نہیں پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ لبیک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ بالکل ابتدا کے اندر ہی عمرہ اور حج کرنے والوں کو یاد کروانے ہیں, خواتین کو, حضرات کو, بوڑھوں کو, سب کو یہ یاد کروانے ہیں یہ الفاظ. چونکہ حج و عمرہ کی عبادت میں طواف شروع کرنے تک, جو یہ احرام باندھا جاتا ہے, احرام باندھنے سے طواف شروع کرنے تک, اس پورے دورانیہ اور سفر میں سب سے بڑی زبانی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ تلبیہ پڑھنا. تو عمرہ کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا, اور اس کے ساتھ عمرہ کی نیت کرنا, اور کیا پڑھنا؟ تلبیہ پڑھنا. یہ پہلا فرض ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا فرض ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا. دو واجب ہیں. صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ ایک واجب ہے, اور حلق یا قصر کروانا, یعنی بالوں کو کٹوانا یا بالوں کو منڈوانا. بال چھوٹے چھوٹے کروانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصر, بڑے قاف کے ساتھ, قاف صاد را, قصر, چھوٹے چھوٹے کروانا. لیکن چھوٹے کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بعض لوگ جو بالوں کے شوقین ہوتے ہیں تو وہ بڑے عجیب وہاں پہ مناظر ہوتے ہیں. بالوں کے جو شوقین لوگ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے بال ایسے کٹوا دیتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قصر کا مطلب یہ ہے کہ سارے بال, پورے سر کے بالوں کو چھوٹا چھوٹا کروا دینا. اور حلق کہتے ہیں بالکل بالوں کو اس طرح کے ساتھ منڈوا دینا. تو یہ دو واجب ہیں. ابھی حج کا عمرہ کا جو طریقہ ہے وہ سماعت فرما لیں. سب سے قبل غسل کرنا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے, اور غسل کر کے احرام باندھنا ہے. غسل آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں, اور ایئرپورٹ پر, چاہے کراچی کا ایئرپورٹ ہو, اسلام آباد کا ہو, لاہور کا ہو, پاکستان کا کوئی بھی ایئرپورٹ ہو جہاں سے حج عمرہ کی فلائٹیں جاتی ہیں, وہاں بھی انتظامات ہوتے ہیں. تو وہاں جا کر غسل کیا جائے, غسل مسنون طریقے سے غسل کیا جائے, اور اس کے بعد احرام باندھا جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ مردوں کا احرام کیا ہے؟ 2 انسلی چادریں جس میں سلائی وغیرہ نہ ہو. ایک چادر بطور لنگی کے باندھ دی جائے, جس طرح ہمارے ہاں وہ لنگی باندھی جاتی ہے اس طرح ایک چادر باندھی جائے, اور ایک چادر اوپر اوڑھی جائے جس طرح ہم سردیوں کے اندر چادر اوڑھ لیتے ہیں. تو یہ تو مردوں کا احرام ہے, 2 بے سلی چادریں. اور عورتوں کا احرام وہی ان کے کپڑے, جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں, عام جو پہننے کے کپڑے ہیں, وہی عورتوں کا احرام ہے. لیکن اس میں یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ وہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے, کپڑا چہرے کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. حنفیہ کے نزدیک خاص طور پر اس بات پر زور دیا جاتا ہے. وہ وی کیپ سی ایک ہوتی ہے, اس ٹائپ کی کوئی کیپ جو ہے وہ اوپر سے خالی ہوتی ہے, کھلاڑی وغیرہ بھی وہ پہنتے ہیں, کھیلنے والے. تو وہ وی کیپ جو ہے جو اوپر سے خالی ہو, بھلے اوپر سے خالی نہ بھی ہو, اوپر سے خالی نہ بھی ہو تو وہ عورت سر پہ رکھ لے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو حجاب ہے, نقاب جو ہے, حجاب جو وہ پردہ لٹکایا جاتا ہے, وہ لٹکا دیا جائے تو وہ یوں ایسے سامنے آ جاتا ہے, چہرے کو نہیں ٹچ کرتا. تو یہ عورتوں کا ہے. باقی وہی لباس ہے, اس کے اوپر عبایا, برقع وغیرہ پہن لے خاتون, اور جرابیں بھی پہن سکتی ہے عورت احرام کی حالت میں. یہ عورت کا احرام ہے عام جو اس کا لباس ہوتا ہے. مرد کا احرام میں نے عرض کیا کہ 2 بیسلی چادریں ہیں, اور سر اپنا ننگا رکھنا ہے. مردوں نے سر کو ننگا رکھنا ہے, اور پاؤں کی جو پشت ہے, پاؤں کا جو اوپر کا حصہ ہے, اس کو بھی ننگا رکھنا ہے. یعنی وہ جوتی پہننی ہے, وہ جو ہوائی چپل ہوتی ہے اس ٹائپ کی جوتی پہننی ہے کہ پاؤں کے جو اوپر کا حصہ ہے, یہ اوپر کی جو ہڈی ہے یہ ننگی رہے. یہ مردوں کا احرام ہے. تو سب سے قبل غسل کرنا ہے. غسل کرنے کے بعد احرام کی جو چادریں ہیں وہ اوڑھنی ہیں, اور عورتیں بھی غسل وغیرہ کر کے, غسل مسنون کر کے اپنا جو لباس ہے, سفر کے لیے جو لباس پہننا چاہتی ہیں وہ لباس پہن کر وہ نیت کر لیں, یہی ان کا احرام ہوگا. تو
تو غسل کرنے کے بعد احرام کی 2 چادریں پہن لیں، مرد سر ننگا رکھیں، عورت اپنے سر کو ڈھانپ لے، جس طرح وہ کسی سفر کے لیے جب جاتی ہے کوئی خاتون، پردہ دار خاتون، تو اس طریقے سے وہ جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز نفل برائے عمرہ وہ ادا کرے۔ غسل کرنا، غسل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے، احرام کے بعد کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھنے عمرہ کے لیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی بات؟ عام بالکل سادہ الفاظ کے اندر میں عرض کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز برائے عمرہ یہ ادا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عمرہ کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ غسل، احرام، نفل برائے عمرہ، نیت، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ تو گویا کہ آپ کیا ہو گئے؟ اب محرم ہو گئے۔ اب آپ کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے جی؟ محرم ہو گئے، عربی کے اعتبار سے حرامی ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ احرام کی حالت میں آ گئے آپ، ٹھیک ہے جی۔ اور احرام صرف یہ 2 چادروں کو یا کپڑوں کو نہیں کہا جاتا، احرام کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے، کہ اب یعنی احرام کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر پابندیاں عائد ہو گئی ہیں۔ اب آپ نے خوشبو اپنے بدن کو یا کپڑوں کو نہیں لگانی، اب آپ نے اپنے ناخن نہیں کاٹنے، جسم کے جو بال، اضافی بال یا جو بال مونچھیں وغیرہ ترشوانی پڑتی ہیں وہ اب نہیں کاٹنی، اسی طریقے سے جسم کے اوپر کوئی جو وغیرہ ہے اس کو نہیں مارنا، اور بہت ساری قدغنیں اور پابندیاں ہیں، صابن کے ساتھ غسل نہیں کرنا، یہ بھی احرام کا مفہوم ہے۔ اور اگر غسل کرے تو جو خوشبو کے علاوہ جو صابن ہے، غسل کی حاجت ہو جائے، غسل کی ضرورت محسوس کریں تو وہ صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال احرام کے مفہوم کے اندر پابندیاں بھی آتی ہیں، اب آپ پابند ہو گئے ہیں، اور گھر سے ہی اگر آپ نے احرام باندھا یا ایئرپورٹ سے احرام باندھا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تلبیہ، ٹھیک ہے جی۔ باتیں نہیں کرنی ہیں، گپیں نہیں لگانی، بات چیت نہیں کرنی، وہاں جا کے یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں گے، نہیں، زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ تلبیہ، بس یہ ذکر زبان کے اوپر ہونا چاہیے۔ جو خواتین ہیں وہ پست آواز کے اندر پڑھیں، ضرور پڑھیں، خواتین نہیں پڑھتی ہیں، جھجک اور حجاب بھی ہوتا ہے، مزاج کے اندر شرم ہوتی ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں ڈانس کرنے والی اور جو ناچنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ شرماتی ہیں، وہ تو فخر سے ناچتی ہیں گاتی ہیں، ان کو کوئی حجاب نہیں ہوتا، حالانکہ بہت بڑا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہیں، حرام کام کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ حرام اور گناہ کرنے سے نہیں شرماتی، تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے شرمائیں تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو اس لیے خواتین پڑھیں اور حضرات ان کو پڑھائیں اور ان کو یاد کرائیں، سکھائیں تلبیہ خاص طور پر، اور وہ پست آواز کے اندر تلبیہ، جہاز کے اندر بھی اور مسجد حرام کے پہنچنے تک، طواف کے شروع ہونے تک تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اور مردوں نے، حضرات نے اونچی آواز سے، بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے، پھر خواتین بھی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھتی رہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ نیت ہے کہ اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں یا عمرہ کا ارادہ کرتی ہوں، اس عبادت کو میرے لیے آسان فرما، اور یہ عبادت میری جانب سے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما، یہ نیت ہے۔ اور اگر یہ عربی میں الفاظ نہیں آتے تو اردو میں الفاظ جو میں نے ترجمہ عرض کیا اردو میں ادا کر دیے جائیں، اور اگر زبان سے بھی کوئی ارادہ وہ الفاظ نہ ادا کرے، دل کے اندر یہ نیت کر لے کہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں یا عمرہ کی نیت کرتی ہوں، تو اس کی نیت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد تلبیہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بلند آواز سے مردوں نے اور پست آواز سے عورتوں نے پڑھنا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے تک میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی زبانی عبادت کیا ہے؟ تلبیہ، تلبیہ پڑھتے رہیں، تلبیہ مسلسل پڑھتے رہیں، درمیان میں نماز کا اگر وقت آئے، کھانے کا وقت آئے،
کوئی بشری تقاضا، کوئی حاجت وغیرہ ہو تو وہ اپنا کام پورا کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا وہ تلبیہ شروع کر دیں. مکہ مکرمہ پہنچے. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اگر جدہ جانا ہو، جدہ ایئرپورٹ پر یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر، تو وہاں پہ کافی تاخیر ہو جاتی ہے. وہاں کا جو عملہ ہے وہ چونکہ چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے اور بہت سارے مراحل ہوتے ہیں اور وہاں پہ تاخیر ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو جلد بازی کی بیماری ہوتی ہے. تو ایک بات میں نے اور عرض کرنی تھی ابتدائی طور پر، وہ میں نے عرض نہیں کی. بھئی اپنا غرور و تکبر، اپنا فخر، اپنی بڑائی، اس کو اور اپنی جو انا ہے اس کو ایک لفافے میں، ایک تھیلی میں ڈال کر یہیں رکھنا ہے، وہ ساتھ لے کے نہیں جانی. اور جو جلد بازی کی بیماری ہے ہمارے اندر، عجلت، حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی جو ہے یہ شیطانی اثر ہے. والانات من اللہ، اور آہستگی، نرمی، حلم اور بردباری یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی مہربانی ہوتی ہے. لہذا جلد بازی نہیں کرنی. جلد بازی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ عمرہ ہی کرنا ہے نا، تو آپ کو کس بات کی جلد بازی ہے؟ کیوں جی؟ آپ کو کس بات کی جلد بازی ہے؟ تو 3 4 6 گھنٹے بھی بسا اوقات لگ جاتے ہیں. تو اس لیے جلد بازی نہیں کر، عبادت کرتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، ایئرپورٹ کے اوپر تلبیہ پڑھتے رہیں، اور جلد بازی کا مظاہرہ ہرگز نہ کریں. بہرحال اس کے بعد وہ بسیں آپ کو آپ کی رہائش گاہ کے اوپر لے جائیں گی. جب آپ نے اپنی رہائش گاہ پہ جانا ہے، وہاں پہ بڑے، آپ چونکہ ملک پاکستان کے سفیر ہوں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. آپ سب لوگ جو جانے والے ہیں، خوش قسمت مرد اور حضرات، وہ پاکستان کے کیا ہیں؟ اپنے ملک کے کیا ہیں؟ سفیر ہیں. تو سفیر کو جو سفارت کے آداب ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا جی؟ آداب کا خیال رکھنا چاہیے، بڑے سلیقے سے، بڑے طریقے سے، آداب سے. جو آپ کا کمرہ ہے، رہائش گاہ ہے، وہاں پہنچیں، اپنا سامان رکھیں، اپنے سامان کی جانچ پڑتال کریں، بس سے اپنا سامان پورے طریقے سے جو ہے وہ اتاریں، اپنا سامان صرف اٹھائیں، کسی کے سامان کو ہاتھ نہیں لگانا. اور وہاں پر ہمارے ملک کی طرح نہیں ہوتا. جب اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی تو وہ بس کے اندر ہم بیٹھ گئے، تو ایک بابا جی جو ہے وہ غائب تھے، وہ نہیں تھے. تو وہ بس کے عملے نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی عربی جانتا ہے؟ میں نے بتایا جی میں جانتا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ ان سب کو کہہ دیں کہ جب تک وہ شخص آئے گا نہیں اور بس پر سوار نہیں ہوگا، اگرچہ پورا دن ہی کیوں نہ لگ جائے، یہ بس یہاں سے چل کر مکہ مکرمہ نہیں جائے گی. وہاں پہ یہ انتظامات ہیں کہ جب تک بابا جی نہیں آئیں گے آپ بھی نہیں جا سکیں گے. تو بہرحال وہ پھر مجھے اترنا پڑا. تو وہاں پہ دائیں بائیں تلاش کیا تو دیکھا تو بابا جی بیچارے ایک کونے میں بڑے پریشانی کے عالم کے اندر کھڑے تھے، سرگودا کے تھے وہ. اور وہ ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ بھی بڑی پریشان تھیں. بہرحال وہ تشریف لے آئے. پھر اس کے بعد بس چلی. تو جلد بازی نہیں کرنی، بڑے اچھے انتظامات ہیں. اپنی رہائش گاہ پہ جانا ہے، سامان تسلی کے ساتھ رکھنا ہے، اور اس کے بعد باوضو ہو کر کہاں جانا ہے؟ پھر سب سے پہلے چاہے دن ہو، رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، انتظامات ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو اپنے اس رہائش گاہ سے، ہوٹل سے، جو بھی رہائش گاہ ہوگی، وہاں سے لبیک اللہم لبیک دوبارہ پڑھتے ہوئے حرم شریف کی طرف جانا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، بالکل عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بن کر، اپنی انا، اپنا فخر، اپنے اندر جو بڑائی اور عجب ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ان کو جھٹک کر اور بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ، نادم اور شرمسار ہو کر، مجرمانہ چال کے ساتھ اس سطوت، جبروت اور جلال والے بادشاہ، خلاق علی الاطلاق، مالک حقیقی کے در پر بندہ نوکر و چاکر بن کر شرمندگی کے ساتھ جائے کہ اللہ تو بڑا عظیم المرتبت،
تو بہت اونچا ہے، میں بہت نیچا ہوں، اور مجھ جیسا گناہگار، سراپا گناہگار، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا کوئی بند، کوئی حصہ، کوئی بال ایسا نہیں جو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا نہ ہو. تو اس طریقے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف جانا ہے. بہتر یہ ہے کہ باب السلام سے داخل ہو، باب الفتح سے، بہتر یہ ہے کہ باب الفتح سے داخل ہو، ورنہ کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں. بیت اللہ شریف کے چاروں طرف دروازے، کسی بھی دروازے سے آپ داخل ہوں، اور جو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، جو آداب ہیں، ان دعاؤں کا اور آداب کا خیال رکھنا ہے. اپنی نظروں کو جھکاتے ہوئے جانا ہے، اور پھر آگے جا کے مطاف آئے گا، مطاف جہاں پہ طواف ہوتا ہے. اب چونکہ بہت ساری تبدیلیاں وہاں پہ وہ برج سے انہوں نے بنا دی ہیں، تو بہرحال مطاف کے اندر جانا ہے، اور سامنے بیت اللہ شریف ہوگا. بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتے ہی اس کی بڑی ہیبت ہے، بڑا جلال ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. تو دیکھتے ہی جو بزرگان دین ہیں، علماء ملت ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلی نظر میں دعا قبول ہوتی ہے اور پھر نظر ٹکتی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں وہ ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں علماء ملت کہ آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ جل جلالہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. کیا مطلب ہے مستجاب الدعوات کا؟ یعنی مجھے وہ شخص، وہ مرد یا عورت کی طرح کر دے جن کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں. یعنی اس سفر کے اندر جو بھی میں دعا کروں گا، اے باری تعالیٰ میری ان تمام دعاؤں کو قبول کرنا، مجھے مستجاب الدعوات بنا. یہ دعا یہ کریں سب سے پہلے دعا. اور پھر اس کے بعد ایک دو سیڑھیاں ہیں، وہ زینے اتر کر مطاف کے اندر چلے جائیں گے آپ. اور جو بیت اللہ کا جو کونا ہے حجر اسود والا، جس کونے میں حجر اسود نصب ہے، مثال کے طور پر اس کونے میں ہے حجر اسود، یہاں پہ نصب ہے مثال کے طور پر، تو اس کی سیدھ میں اس طرف سے نہ جانا. یہ انتظامی بات، اگر کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن اس طرف سے جائیں گے تو وہ اس طرف سے لوگ طواف کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، تو وہ درمیان میں ان کے لیے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. یا تو پھر اس طرف سے جائیں، ادھر سے مطاف کے اوپر کی طرف سے جائیں، یا پھر اس سمت سے، پیچھے والی سمت سے جہاں پہ حجر اسود نصب ہے وہاں پہ آئیں، وہاں پہ آ جائیں. اور ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کہ جب پہلی نگاہ بیت اللہ شریف کے اوپر پڑے، پہلی نگاہ، تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ دعا پڑھیں. پہلی نگاہ پڑھے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حجر اسود والی جہاں پہ حجر اسود جس کونے میں نصب ہے وہاں پہ آ جائیں اور تلبیہ بند کر دیں. تلبیہ کیا کرنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ جو تلبیہ ہے اس کو کیا کر دینا ہے؟ بند کر دینا. ٹھیک ہے جی، تلبیہ بند کر دینا ہے. اب مردوں کو کیا کرنا ہے؟ مرد استباع کریں گے. کیا کریں گے؟ استباع ضاد کے ساتھ. کیا مطلب ہے استباع کا؟ اپنا دایاں کندھا کھلا رکھیں گے. چادر ایسے اوڑھتے ہیں نا سردیوں میں، ہم یوں کر کے اوڑھتے ہیں، تو چادر کو یہاں سے اس کندھے سے ادھر سے لانا ہے، یعنی گویا کہ یہ بازو جو ہے اور یہ کندھا باہر نکال دینا ہے، اور چادر کو نیچے کی جانب سے لا کر، یہ رومال ذرا مجھے دیجیے گا جلدی سے، یہ یوں کر کے چادر ایسے اوڑھتے ہیں ہم. تو جب مرد ہیں وہ جب جو ہی حجر اسود والی جو جگہ پہ آئیں گے وہ یوں کر لیں گے، یہ اس کو باہر نکال لیں گے. ٹھیک ہے، اس کندھے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استباع. یہ کوئی فرض ضروری نہیں ہے، اگر اس طرح کسی نے نہیں کیا تو عمرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر اس طرح کسی مرد نے نہ کیا تو اس کا عمرہ ہو جائے گا، حج اس کا ہو جائے گا، لیکن اس طرح کرنا ہے استباع. مردوں کو استباع کرنا ہے اور یہ کندھا باہر نکالنا ہے اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. کیسے کھڑے ہونے حجر اسود کے سامنے؟ توجہ کریں. حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کی دائیں جانب ہو. کھڑے ہوں آپ جلدی سے، وہاں ادھر مڑ کے کھڑے ہوں، ادھر مڑ کے، ادھر رخ اپنا ادھر کریں، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں بس. اب دیکھیں حجر اسود، پورا حجر اسود آپ کی گویا کہ دائیں جانب ہو. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. حجر اسود دائیں جانب ہے نا، یہ ان کی دائیں جانب ہے.
تو وہ جو لائن بنی ہوئی ہے وہاں پہ وہ سبز ٹیوب لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں، یوں سیدھ کے اندر پیچھے تک جاتی ہیں. تو اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ حجر اسود بالکل حجر اسود کے سامنے نہیں کھڑے ہونا. حجر اسود کو کہاں رکھنا ہے؟ اپنے دائیں جانب. ٹھیک ہے جی. اب طواف شروع کرنے لگے آپ. یعنی عمرہ کا جو فرض ہے، دوسرا فرض، پہلا فرض تو ہو گیا نا، احرام مع النیہ و تلبیہ، وہ ہو چکا. احرام، نیت اور تلبیہ ہو چکا پہلا فرض. اب دوسرا فرض شروع ہونے لگا ہے. یہاں کھڑے ہو جائیں اس طریقے سے کہ حجر اسود آپ کی دائیں جانب ہو. ٹھیک ہے جی. اور پھر طواف کی نیت کریں. حجر اسود کو دائیں جانب کر کے کیا کرنا ہے؟ طواف کی نیت کرنی ہے. کیا نیت کرنی ہے؟ توجہ کریں. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی سبعۃ اشواط للہ عز وجل. کہ اللہ، توجہ کریں، اے اللہ میں طواف کے، تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اس طواف کو میرے لیے آسان کر دے. 7 چکر طواف کے، یہ 7 کہنا ہے، سبعۃ اشواط، 7 چکروں کی میں نیت کرتا یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے. اور یہاں پہ بھی دیکھیں للہ کا لفظ ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے جی حاجی صاحب؟ حجر اسود کا استقبال کرنا ہے. استلام اس کے بعد کرنا ہے. استقبال، دونوں ہتھیلیاں اس طرح کر کے حجر اسود کی جانب اٹھائیں. دونوں ہتھیلیاں یوں کر کے ایسے حجر اسود کی جانب اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کیا ہے؟ استقبال. ٹھیک ہے جی. کیا کرنا ہے؟ استقبال. دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی جانب یوں کر کے استقبال حجر اسود کرنا ہے اور پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس کے بعد بوسہ دینا ہے. حجر اسود کو کیا کرنا ہے؟ بوسہ دینا ہے. بوسہ دیتے ہوئے ذرا احتیاط بھی کریں، خوشبو وغیرہ لگی ہوتی ہے، اس کا احتیاط کریں. لیکن اگر کوئی بوسہ نہیں دے سکتا، ایک چیز کا خیال رکھیں، مڈ بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ، بہت زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے، تو لوگوں کے رش کے اندر نہیں گھسنا. ٹھیک ہے جی. حجر اسود کو بوسہ دینا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے نصیب کی بات ہے. لیکن اس اعزاز و نصیب اور یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عمرہ، مسجد حرام، بیت اللہ، اللہ کا جو گھر ہے جل جلالہ، اس کی بے حرمتی کر دیں، آپ کی عبادت اکارت اور ضائع ہو جائے. اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں. اگر بوسہ نہیں دے سکتے نہ دیں. جھمگھٹے کے اندر نہیں گھسنا. کہیں مسجد کے آداب، اور کون سی مسجد؟ اللہ کا گھر، مسجد بیت اللہ، مسجد حرام، اور پھر عمرہ کی جو عبادت ہے اس کی کہیں بے حرمتی ہو جائے اور پھر آپ کی عبادت وہ اکارت اور ضائع ہو جائے، اس کا خیال رکھیں. تو بوسہ اگر نہیں تو اس کا متبادل استلام ہے. کیا ہے؟ استلام. استلام کسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو یوں حجر اس کی بیت اللہ شریف کی وہ جو حجر اسود کی جو جانب ہے اس کی طرف اٹھا کے اپنے ہاتھوں کو چوم دیں. اگر آپ حجر اسود کو نہیں چوم سکتے رش کی وجہ سے تو آپ اپنے ہاتھوں کو چوم لیں. گویا کہ آپ نے کیا کر دیا؟ حجر اسود کو چوم لیا. آپ اپنے ہاتھوں کو چوم لیں تو گویا کہ آپ نے کیا کر دیا؟ حجر اسود کو چوم لیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اس کو استلام کہتے ہیں. تو استلام کر کے وہ پھر جو مرد ہیں وہ انہوں نے چونکہ استباح کیا ہوا ہے، ابھی کر لیں استباح، وہ کندھا نکالا ہوا ہے. مرد پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. کیا کریں گے؟ رمل کسے کہتے ہیں؟ کہیں بھی اکڑنا جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، جو اکڑے گا وہ کہاں جائے گا؟ نیچے جائے گا. اکڑنا کہیں بھی جائز ہے، 2 جگہوں پہ جائز ہے. نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ ہے. ایک جہاد میں، اللہ کی راہ میں، کفر اور طاغوت کے خلاف جب آپ نبرد آزما ہوں تو پھر وہاں اکڑیں. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کا حکم ہے اکڑ کر دکھاؤ ان کو. اور وہ اکڑنا گویا کہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہے. اور یہاں پر اکڑنا رمل کہتے ہیں. اکڑ کر پہلوانوں کی جو چال ہے، جس طرح پہلوان چلتے ہیں نا، وہ ہاتھوں کو یہاں نہیں مارنا ہے لیکن اس طریقے سے پہلے 3 چکروں کے اندر اس کو کیا بولتے ہیں؟ رمل بولتے ہیں. یہ رمل کرنا ہے کس نے؟ عورتوں نے نہیں کرنا ہے. عورتوں دیکھیں نا، عورتوں کے تو احترام ہے نا اسلام کے اندر. اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، احترام دیا. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عورت. لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو ریسپشن پہ بٹھا دیا. ہم نے عورت کو کہاں بٹھا دیا؟
سیل گرل بنا دیا, ایئر ہوسٹس بنا دیا, ماڈل گرل بنا دیا, اس کو جو ہے نا وہ شو پیس بنا دیا, کمائی کا ذریعہ بنا دیا. اور یہ خواجہ صاحب یہ ایئر ہوسٹس کی ویلیو کب تک ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں نا آپ, کب تک ہوتی ہے؟ ہاں جی, جب تک چہرے پہ سرخی لالی خوبصورتی ہوتی ہے اس وقت تک اس کی حیثیت, اور جو ہی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے اس کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ یہ مغرب اور انگریز کی تعلیم ہے, یہ انہوں نے عورت کو مقام دیا ہے. سبحان اللہ, سب کہیں سبحان اللہ. وقت زیادہ ہو گیا, سبحان اللہ بولیں زور سے. عورت کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے؟ جتنی زیادہ بوڑھی ہوتی جاتی ہے اتنی زیادہ ہٹلر بنتی جاتی ہے. اتنی زیادہ کیا ہوتی ہے؟ بولے, ہٹلر بنتی ہے. منہ میں ایک دانت نہیں, زبان صحیح بول نہیں سکتی, ہاتھ لرز رہے, قدم لڑکھڑا رہے. بیٹا کہتا ہے کہ میں نے فلاں مارکیٹ میں دکان کھولنی ہے لیکن اماں جی سے NOC ملے گا تو پھر دکان کھلے گی. بیٹی کا بڑا مناسب رشتہ آیا ہے, بڑا مناسب بیٹی کا رشتہ آیا ہے, لیکن اماں جی کی طرف سے NOC جاری نہیں ہوا. سبحان اللہ, کتنا مقام ہے, کتنا مقام. تو جتنی بوڑھی ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ مقام. اور تو عورتوں کے لیے رمل, مردوں کے لیے رمل ہے پہلے 3 چکروں میں. جب 3 چکر پورے ہو جائیں تو پھر عام معمول کے مطابق جو ہے نا وہ طواف کریں گے. ٹھیک ہے, 7 چکر لگانے ہیں, ہر چکر کے اندر استلام کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہی وہاں پہ پہنچیں گے حجر اسود والی 1 چکر لگا کے. لیکن یہ چکر کیسے لگانا ہے؟ یہ جو حتیم ہے نا, حتیم کے باہر سے جانا ہے. اگر حتیم کے اندر سے چلے گئے تو اس چکر کا پھر اعتبار دوبارہ, وہ چکر دوبارہ لگانا پڑے گا. اگر حتیم سمجھتے ہیں نا, ایک وہ گول سی ایسی ایک دیوار ہے, تقریباً وہ کوئی 1 فٹ کی ہوگی, تقریباً 4 فٹ کی ہوگی, اور لمبائی اس کی کوئی ہوگی کوئی شاید 10 فٹ ہوگی, 10-15 فٹ ایسے ہوگی. تو وہ گول سی دیوار ہے یوں, اس کے متعلق انشاءاللہ ہم تفصیل عرض کریں گے. تو اس کے باہر سے جانا ہے. اگر اندر سے چلے جائیں تو عمرہ ہوگا, عمرے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی, لیکن وہ چکر دوبارہ لگانا پڑے گا. اس چکر کا اعتبار باہر سے جانا ہے, چاہے وہ مقام ابراہیم کے اوپر سے جائیں یا اندر سے جائیں, لیکن حتیم کے باہر سے جانا ہے. تو ہر چکر کے اوپر آ کر یوں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو چومنا ہے. تو یوں 7 چکر جو ہے وہ لگانے. درمیان میں مختلف دعائیں ہیں, وقت نہیں ہے, ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. مختلف دعائیں جو ہے نا وہ درمیان میں بہت ساری دعائیں ہیں, ہر چکر کی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں. اب وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل عرض کروں, بس یہ مشہور جو ہے وہ دعائیں آتی ہیں. ایک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, تیسرا کلمہ جب وہ چکر شروع کرنا ہے تو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, اور جب اختتام پہ پہنچانا ہے تو پھر جو ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ مشہور 2 دعائیں ہیں, اور انگریزی میں, اردو میں, جس زبان میں بھی پڑھیں, اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سنتا ہے, سمجھتا ہے, اور ہر ایک کو اس کی زبان سن کر اس کو عطا فرماتا ہے. تو وہ اپنی اپنی زبان میں بھی دعائیں کرتے رہیں. اور بیت اللہ شریف کی طرف نہیں دیکھنا طواف کرتے ہوئے, کہاں دیکھنا ہے؟ اپنے سامنے دیکھنا ہے. اور دھکم پیل نہیں کرنی, دھکم پیل نہیں کرنی, آرام سے مزے سے طواف کرنا ہے, دھکم پیل نہیں. اور آداب کا خیال رکھنا ہے. طواف کر لیا, دوسرا فرض بھی ادا کر لیا, طواف کے بعد 2 رکعت واجب ادا کرنی ہے. یہ اس کو مقام ابراہیم کے پاس کہتے ہیں 2 رکعت پڑھنی ہے. یہ کیا ہے 2 رکعت؟ بولے یہ کیا ہے؟ طواف کے بعد 2 رکعت کیا ہے؟ یہ واجب ہے مقام ابراہیم کے پاس. لیکن مقام ابراہیم کے پاس اگر مجمع زیادہ ہو تو کہاں پڑھنی ہے؟ جس جگہ مرضی جگہ مل جائے, جہاں مطاف کے اندر جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پہ پیچھے پڑھیں. بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر رش ہو تو پیچھے پڑھیں, جہاں سے یعنی لوگ بھی آگے سے کوشش کریں کہ نہ گزرنے پائیں, اور اگر گزریں بھی تو وہاں گنجائش ہے. کم از کم آپ کے ساتھ کسی کو ایسا ہوتا ہے, لوگ عجیب عقل کے اندھے ہیں, بالکل مقام ابراہیم کے پاس طواف کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ادھر سے ریلا آتا ہے تو کہاں ہوتے ہیں وہ؟ ہیں جی, او پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے ضروری, نفل واجب ہے. کہاں پڑھیں؟ جہاں بھی جگہ ہو, مناسب جگہ ہو وہاں پڑھیں. اور اس کے بعد پھر ملتزم کی طرف آئیں. ملتزم جو دروازہ ہے بیت اللہ شریف کا, اگر پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں پاس. بالکل اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو کوشش کرنا, چونکہ خوشبو زیادہ ہوتی ہے, ابھی آپ چونکہ احرام کے اندر کی حالت میں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کو وہ خوشبو نہ لگے.
وہاں آئیں اور خوب گڑ گڑا کر رو کر عاجزی اور زاری کے ساتھ اپنے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے اور ساری دنیا کی ہدایت صلاح و فلاح کے لیے جو بھی مناسب دعا ہے وہ کریں. یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. خوب گڑ گڑا کر جو ہے نا اللہ کے گھر جو ہے اس گھر کے دروازے کے اوپر یا اس کے سامنے جہاں بھی مناسب جگہ ہو وہاں رو دھو کر دعائیں مانگیں. اور اس کے بعد زمزم پینا ہے. انشاءاللہ زمزم کے متعلق بھی میں تفصیل عرض کروں گا. زمزم پینا ہے اور کیا دعا کرنی ہے؟ زمزم کی کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء. یہ دعا پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ صفا کے اوپر چلا جانا ہے. صفا پہاڑی کہاں ہے؟ وہیں ہے, مسجد حرام کے اندر ہی ہے صفا پہاڑی. صفا پہاڑی کے اوپر آ جانا ہے اور پھر جو ہے نا وہ آ کر رخ کس طرف کرنا ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نیت کریں, سعی کی نیت کریں. یہ پہلا واجب ہے, عمرہ کا پہلا واجب ہے. اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ سبعۃ اشواط. یہ نیت کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سعی شروع کر دیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ بیت اللہ کا جو طواف ہوتا ہے اس طرف آ کر یوں ایک چکر ہو جاتا ہے, لیکن جو صفا مروہ کے درمیان سعی ہے وہ کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7. شروع کہاں سے کرنی ہے؟ صفا سے. ختم کہاں پہ کرنی ہے؟ مروہ پہ. آپ کا 7واں چکر کہاں ہوگا؟ یہ دیکھیں نا, ایک چکر لگایا وہاں پہ مروہ تک ایک ہو گیا, پھر مروہ سے 2 3 اور پھر 4 اور پھر 5 اور پھر 6. 7واں کہاں ہوگا؟ مروہ پہ. وہ مثال کے طور پر وہ اے سی جو لگا ہوا ہے مروہ پہ, آپ جب جائیں گے 7ویں مرتبہ تو وہ آپ کی سعی ہو گئی ہے. عمرہ کا پہلا واجب ادا ہو گیا. درمیان میں دعائیں ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں, میلین اخضرین آتی ہیں, سبز ٹیوب لائٹس وہاں پہ لگی ہیں, اوپر بھی اور سائیڈوں پر بھی. وہاں پہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا, وہ واقعہ مشہور ہے چونکہ وقت نہیں, کہ وہ جناب سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی جب ضرورت پڑی, دودھ ختم ہو گیا, پانی وہاں میسر نہیں تھا چونکہ بے آب ہو گیا, وادی تھی. قرآن کریم نے اس کو بواد غیر ذی زرع فرمایا. تو وہاں پر وہ پانی کی تلاش میں جب وہ جانے لگی ادھر ادھر, تو یہ جو جگہ تھی جو میلین اخضرین والی جگہ ہے, یہاں سے بچہ نظر آتا تھا. سبحان اللہ, پہاڑیاں تھی نا تو بچہ نظر آتا تھا, تو ماں کی مامتا تڑپتی تھی, تو اس تڑپ کی وجہ سے وہ تیز بھاگتی تھی, اور جو ہی بچہ پہاڑی کی اوٹ میں آ جاتا تو وہاں آہستہ چلتی. تو اللہ رب العزت کو اپنی اس بندی کی یہ ادائیں اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کے لیے بھی, جب تک یہ دنیا کا نظام قائم دائم ہے, صفا مروہ کی سعی اور حج عمرہ اور یہ عبادتیں جب تک چلتی رہیں گی, یہ وہ ادائیں بھی اس وقت تک چلتی رہیں گی. ہر حاجی اور کے لیے اللہ رب العزت نے گویا کہ یہ لازم کر دیا کہ اس نے اس جگہ پہ کیا کرنا ہے؟ تیز بھاگنا ہے, دوڑنا ہے. تو یہاں پر جب میلین اخضرین آئیں گی تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی کیا کرنا ہے؟ کچھ تھوڑا سا ذرا تیز بھاگنا ہے. اور جب مردوں کو, اور جب آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے مروہ پہ, تو آپ کی سعی وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ آپ کی مکمل ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری کام حلق یا قصر کرنا. بال چھوٹے چھوٹے کروانے, سارے بال, سارے پورے بال, یہ نہیں کہ تھوڑے سے یہاں سے یا یہاں سے, پورے بال چھوٹے چھوٹے کروانے, یا پورے بال کیا کروانے؟ بالکل جو ہے نا وہ کٹوا دینے, جس کو حلق کہتے ہیں. اور سنت کیا ہے دونوں میں سے؟ ہیں جی, دونوں میں سے سنت کیا ہے؟ حلق. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حلق کروایا تھا, بالکل جس کو ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ٹنڈ بولتے ہیں, جس کو بالکل سارے وہ جو ہے نا وہ بال کٹوا دیے تھے اس طرح کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ عورتوں کے متعلق بتا دوں. عورتوں کے جو بال ہیں وہ بال پکڑ کر, یہ اس میں ڈال کر نا, پکڑ کر یوں لپیٹ کر ایک پورے کے برابر, یہ ایک پورا اس کو بولتے ہیں, وہ عورتوں کے بال کاٹ دیں. کون کاٹے؟ کون سا محرم؟ حاجی صاحب نے کہا محرم کاٹے. کون سا محرم؟ محرم کاٹے, لیکن وہ محرم کاٹے جو اپنے کٹوا چکا ہے. وہ محرم کاٹے جو اپنے بال کٹوا چکا ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, وہ اپنے بال کٹوا چکا ہے تو پھر عورت کے بال کیا کرے؟ وہ کاٹے جو اپنے بال کٹوا چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہو گیا جی؟ عمرہ کی عبادت کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. اب آپ غسل کریں,
اور غسل کر کے عام کپڑے جو ہے وہ پہن سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں, بالکل عام معمول کے مطابق آپ آگے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی جو وہاں بیت اللہ وہ حجاز مقدس میں مکہ مکرمہ میں آپ کی جو سب سے بڑی عبادت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ نے طواف کرتے رہنا ہے, وقتاً فوقتاً 7 چکر لگانے جب بھی آپ کو موقع ملے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی انرجی کو اور اپنی طاقت کو کس کے لیے بچا کے رکھنا ہے؟ حج کے لیے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ تشریف لے جا رہے ہیں, اللہ رب العزت ان کو بھی اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جانا انتہائی سہل اور آسان فرمائے, قبول فرمائے. یہ میں آپ کو بڑا نقطہ بتا رہا ہوں کہ اپنی انرجی کو, اپنی صلاحیت کو, اپنی طاقت کو, اپنی صحت کو کس کے لیے رکھنا ہے برقرار. یہ نہیں کہ عمرے پہ عمرہ, تو پھر حج کے دنوں کے اندر آپ کمزور پڑ جائیں. تو لہٰذا آپ چونکہ جا کس لیے رہے؟ حج کے لیے جا رہے ہیں, حج ایک رکن ہے اسلام کا, تو اس لیے اپنی طاقت کو, صلاحیت کو بچا کے رکھنا ہے. وقت زیادہ لے لیا, معاف کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنتیں ادا کریں.